اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعۃ الوداع کا جو دن ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ آپ میں سے ہر وہ شخص جس نے آج کی اس ویڈیو پر کلک کیا ہے وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ آج کے اس دن کے حوالے سے ایک تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے مختصر سا جو پچھلے سال رمضان المبارک جمعۃ الوداع میں جن میرے بھائیوں جن میری بہنوں نے کر لیا تھا، آج آپ جا کر ان کو دیکھ لے کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آج انہیں دیکھ لے، ان کی حالت پہلے فرش پہ تھی، اللہ نے ان کو عرش پر پہنچا دیا ہے، وہ کروڑوں روپے میں کھیل رہے ہیں، ان کی نسلیں آباد ہو چکی ہے۔ تو آج یہ تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ میں سے جو میرا بھائی جو میری بہن سچ میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں بدل جائے اور فوری آپ کو دولت ملے، تو آج کی اس تسبیح کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں ہر وہ شخص جو یہ کہتا رہتا ہے کہ پریشانی ہے، مقروض ہے، قرضدار ہے، بیمار ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آج کا یہ جو دن ہے اور آج کی یہ جو تسبیح ہے وہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور جس شخص نے آج کی اس تسبیح کو نہیں کیا اور قضا کر دیا، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس شخص کو، اس میری بہن اور اس میرے بھائی کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پریشان ہے، اس کے پاس پیسے کی کمی ہے، وہ مقروض ہے، وہ فلاں کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یا کوئی اور پریشانی ہے جس سے وہ نکلنا چاہتا ہے اور نکل نہیں پا رہا، اور پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا اور ساری زندگی پھر وہ سنبھلے نہیں سنبھل سکے گا، کیونکہ آج کا یہ دن اگر آپ نے ناغہ کر دیا تو پھر یہ موقع سال میں ایک مرتبہ ہمیں ملتا ہے، اس کو ہم نے اس سے جتنی نعمتیں اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ آج نہیں مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج یہ تسبیح کر کر اپنی جھولیاں نہیں بھرو گے تو پھر کب بھرو گے؟ اور اگر آج اللہ کو راضی نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ یہ جمعۃ الوداع کا موقع ہے، جمعۃ الوداع کا دن ہے، اس کو آپ نے آج یہ جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے اس کو کرنا ہے۔ مکمل طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے۔ اللہ کی قسم آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی 7 نسلیں گھر میں بیٹھے بیٹھے کھائیں گی پیئیں گی اور چاہ کر بھی دولت کو ختم نہ کر سکیں گی۔ ویسے تو یہ اس دنیا کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ اس دنیا میں امیر غریب کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص پیسے والا ہے تو وہ بھی پریشان رہتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ بھی پریشان رہتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جس شخص کے پاس پیسہ ہے، جس بہن کے پاس پیسہ ہے، تو پیسہ کافی الجھنوں اور پریشانیوں سے انسان کو ویسے ہی نکال دیتی ہے، اور یہ پیسہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے آج کی اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ضرور ہے۔ میرے الفاظ تھوڑے سخت ضرور ہے، لیکن آپ کے فائدے اور آپ کی بہتری کے لیے بول رہا ہوں۔ آپ میں سے جو شخص حقیقی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، دولت ان کے قدموں میں آ جائے اور ان کو آج تک جو نہ مل سکا ہے وہ مل جائے، تو اس تسبیح کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور ناغہ نہیں کرنا۔ یہ آپ کا نصیب ہے جو آپ کو آج کی اس ویڈیو پر لے کر آئی ہے، آپ خوش نصیب ہے، تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کے دن میں جو شخص جو میری بہن یہ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں ان کا نام شامل کیا جائے، تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا نام اور اپنا مقصد ضرور لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کریں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی وظائف ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ تسبیح کرنے سے آپ کی زندگیاں کیسے بدلیں گی اس بارے میں آپ ایک کارگزاری بھی سن لیں۔ پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد میں میری ایک شخص سے بات چیت چل رہی تھی، تو وہ مجھے اپنی جو زندگی کی داستان ہے وہ سنانے لگا۔ اس بھائی کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے شروعاتی دور میں جب وہ جوانی کے دور میں تھے تو کاروبار کے ایک اونچے مقام پر تھے، ایک بڑے کاروباری انسان تھے، لیکن پھر بعد میں کاروبار ایسے ڈوب گیا کہ کروڑوں روپے کے قرضدار ہو گئے اور اس قرضے سے آج تک جان چھوڑا نہیں پا رہے۔ یہ داستان انہوں نے مجھے اپنی زبانی پچھلے سال سنائی تھی، تو میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، اور تقریباً 4 ماہ بعد میری اس شخص سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی اب کیا حال احوال ہے، کیا ہو رہا ہے زندگی میں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے بھائی میری زندگی ایسی بدلی ہے، جب سے وہ عمل کیا ہے زندگی میں ایسی برکتیں آنا شروع ہوئی ہے اور اتنی دولت اور اتنا رزق ملنا
ملنا شروع ہوا ہے کہ میں سنبھال نہیں پا رہا، وہاں سے رزق مل رہا ہے جہاں سے میرا گمان نہیں ہے، جہاں سے میری سوچ نہیں ہے، اللہ مجھے وہاں سے نواز رہا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے جو کروڑوں روپے کا قرضہ تھا وہ بھی اتر چکا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ تو ایک شخص ہے جس کی کارگزاری میں نے آپ کو سنائی ہے، اسی طرح سینکڑوں لوگ ہیں جو اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنی زندگیاں بدل چکے ہیں۔ تو آج آپ کو بھی موقع ملا ہے اس وظیفے کو کر کے اپنی زندگیاں بدل دو۔ ہم میں سے پچھلے سال کئی ایسے لوگ تھے جو رمضان المبارک میں زندہ تھے اور ہمارے درمیان تھے، لیکن آج آپ جا کر دیکھ لیں کئی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ ہماری زندگیاں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کس گھڑی کس کا بلاوا آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ آج موقع ملا ہے اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ آج اگر میں آپ کے سامنے موجود ہوتا تو میں آپ کو آپ کے بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور آپ سے کہتا کہ میرے بھائی آج یہ دن ہے، اس کو ضائع نہ کرو، آج مانگنے کا دن ہے، آج اللہ سے اپنی جو حاجات ہے پوری کروانے کا دن ہے۔ آج اللہ سے نہیں مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ آج اگر اللہ کو راضی نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ آج اگر اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ حاصل نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ اور آج کے دن کو اگر ضائع کر لیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ بات آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے پھرے کہ آپ پریشان ہے، آپ قرض دار ہے، اور لوگوں کو آپ اپنی جو پریشانیاں ہیں جو الجھنیں ہیں وہ سناتے پھرتے ہیں، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا انسان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مزید۔ تو اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے آج کے دن کی یہ تسبیح ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ کر لے، آپ ساری زندگی اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ کاش آپ کو پہلے اس وظیفے کے بارے میں کسی نے بتا دیا ہوتا تو آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں اور جو مشکلات تھی وہ نہ آتی اور آپ کی زندگی آسان ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج موقع ملا ہے، آج کر لو اس وظیفے کو، ساری زندگی آپ کو وہاں سے رزق ملے گا، وہاں سے دولت ملے گی جہاں سے آپ کے وہم اور گمان میں نہیں ہے۔ اب وظیفے کا مکمل طریقہ سن لے۔ تو آپ نے آج جمعۃ الوداع کے دن آپ نے اس وظیفے کو، تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو مرد حضرات ہے وہ عصر کی نماز جب باجماعت ادا کر لے، اور جو خواتین ہے وہ گھر میں جب عصر کی نماز ادا کر لے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے اور فرض نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں اس دعا کو مانگنے سے پہلے آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے 50 مرتبہ یا رزاق واللہ خیر الرازقین، یا رزاق واللہ خیر الرازقین، ایک اللہ کا اسم ہے یا رزاق اور ایک قرآنی آیت ہے واللہ خیر الرازقین، تو یہ آپ نے کچھ اس ترتیب سے پڑھنا ہے، یا رزاق واللہ خیر الرازقین، یا رزاق واللہ خیر الرازقین، یہ آپ نے 50 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے جو آپ کی تڑپ ہے، جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، تو آج شام تک آپ کا وہ مقصد حاصل ہو جائے گا، آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے آپ اللہ سے جتنی دولت مانگو گے آپ کو ملے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے، وظیفہ کرتے وقت آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب سے خوب شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو اور صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو حاصل ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔